اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین جو میں عرض کر رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1349 ہے، 1349، اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد کہے جانے والے کچھ کلمات ہیں جنہیں ہر فرض نماز کے بعد کہنے والا یا ان پر عمل کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کامیاب ہو، ناکام نہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ذلت و رسوائی نہ آئے بلکہ عزت و عروج ملے۔ تو ناظرین، ایک تو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کلمات ارشاد فرمائے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اس حدیث پاک سے 5 نمازوں کے بعد ان اذکار کے پڑھنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہی تسبیح آپ علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تعلیم فرمائی۔ اور ناظرین، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم فرمائی وہ اس وجہ سے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی لونڈی یا ملازمہ کہہ لیجیے وہ مانگا تھا، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں تو ساری تھکاوٹ تمہاری دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین و سامعین، جو تھکاوٹ کا احساس جنہیں ہوتا ہے، یا وہ خواتین جو کام کرتی ہیں گھر کے گھریلو کام کاج، یا مرد حضرات جو کام کاج کرتے ہیں، تھکاوٹ اور ایک عجیب قسم کی سستی اور ناظرین اس طرح ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر جو ہے وہ 34 مرتبہ۔ انشاءاللہ یہ تھکاوٹ بھی اور جو ایک سستی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین دور فرمائے گا، اور وجود توانا ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناکامی، نامرادی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کامیابی، عزتیں اور مقام کی بلندی اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52 ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ناظرین و سامعین، آیت نمبر 52 سورہ بنی اسرائیل آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اسے قلیلاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قلیلہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 52 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 52 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر آپ دیکھیں عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 5 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ یوما ایک کلمہ، یدعو دوسرا، کم تیسرا، فا چوتھا، تستجیبون پانچواں، بی چھٹا، حمدی ساتواں، اور واو آٹھواں، تظنون نواں، ان دسواں، لبثتم گیارہواں، الا بارہواں، قلیلہ تیرہواں۔ کل یہاں 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یوم یدعوکم، یدعوکم، یدعو میں آپ دیکھیں دال ساکن ہے، اور یہاں پر ناظرین یہ حرف قلقلہ ہے، تو سکون کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، یدعو نہیں، یدعو، یدعوکم، فا علیحدہ ہے، تستجیبون علیحدہ ہے، فتستجیبون ملا کر پڑھیں گے، فتستجیبون بحمدہ، بحمدہ، وتظنون، وتظنون ان لبثتم، ان میں نون ساکن ہے، اسے لبثتم کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ان لبثتم نہیں، ان لبثتم الا قلیلا، وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے الا قلیلا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں اب سب سے پہلے اسماء کی جانب کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے یوما، پہلا اسم ہے یوما، دوسرا ہے کم ضمیر، تیسرا حمد، اور ہی ضمیر یہاں پر نمبر 2 آئے گا، اور قلیلہ چوتھا۔ تو کل یہاں پر 4 اسماء ہیں۔ نمبر 1 یوما،
نمبر 2 کم، کم اور ہی ضمیر۔ نمبر 3 حمد، اور نمبر 4 قلیلہ۔ ناظرین و سامعین، یہ 4 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے یدعو، دوسرا ہے تستجیبون، تیسرا ہے تظنون، چوتھا ہے لبثتم۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 یدعو، نمبر 2 تستجیبون، تستجیبون، اور نمبر 3 تظنون، تظنون، اور نمبر 4 لبثتم۔ تو یہ ہو گئے 4 افعال۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، پہلا حرف ہے فا۔ اچھا جی، دوسرا ہے بی۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 بی، نمبر 3 واو، نمبر 4 ان، نمبر 5 الا۔ تو کل یہاں پر ناظرین 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 بی، نمبر 3 واو، نمبر 4 ان، نمبر 5 الا۔ تو 4 اسماء 4 افعال 8 ہو گئے اور 5 حروف ہیں۔ تو ناظرین کل ملا کر 13 کلمات موجود ہیں۔ 4 اسماء 4 افعال 8 اور 5 13۔ اب چلیں جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے یوم۔ یوم کا معنی ہے دن۔ اچھا، اسی پر الف لام لگا دیں تو وہ ہو جاتا ہے الیوم، یعنی آج کا دن۔ یوم کا معنی دن ہے اور ایام اس کی جمع ہے، ایام اس کی جمع ہے۔ تو یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم بھی اور ایام بھی۔ اس کے بعد ہے کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے ہی۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین جب ہم عرف میں دیکھتے ہیں، ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے نعت، ایک ہوتی ہے منقبت۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت، اور
اولیاء کی تعریف کو یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار ان کی تعریف کو رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی تعریف کو منقبت کہا جاتا ہے۔ تو حمد ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتی ہے حمد۔ شکر نعمت کے جواب میں ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں زیادتی فرماتا رہوں گا، اضافہ فرماؤں گا۔ اور ایک ہوتی ہے حمد، یہ شکر کے جواب میں نہیں ہوتی۔ تو شکر بھی اچھا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتی ہے حمد۔ حمد نعمت کے جواب میں نہیں، ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین، تو شکر بھی بہت اچھا، حمد، لیکن حمد کا مقام اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ تو حمد عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قلیلہ، قلیل کہتے ہیں تھوڑا، قلیل تھوڑا، اور عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی کثیر، اس کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ کثیر ہے، کثیر زیادہ، قلیل تھوڑا۔ تو ناظرین یہ قلیل ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یدعو، یدعو فعل مضارع معروف، یدعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ بلاتا ہے یا وہ بلائے گا، یہاں معنی ہے وہ بلائے گا۔ دعا یدعو دعاءً، دعا اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے تستجیبون، تستجیبون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم جواب دیتے ہو یا تم جواب دو گے، یا تم سب جواب دیتے ہو یا تم سب جواب دو گے، یا آپ جواب دیتے ہیں یا آپ جواب دیں گے، یا آپ سب جواب دیتے ہیں یا آپ سب جواب دیں گے۔ ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں معنی ہوگا تم جواب دو گے، تم جواب دو گے۔ اس کا ناظرین اس میں مفعول آتا ہے مستجاب، مستجاب الدعوات، کیا کہتے ہیں مستجاب الدعوات، کہ جس کی دعا ہمیشہ قبول کی جائے، مستجاب جس کو ہمیشہ قبول کیا جائے۔ تو ہم عام طور پر مستجاب الدعوات اردو میں استعمال کرتے ہیں، مستجاب الدعوات۔ اس کے بعد ہے تظنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم گمان کرتے ہو یا تم گمان کرو گے، یہاں معنی ہوگا تم گمان کرو گے۔ اور ظن، ظن اس کا مصدر ہے ناظرین، اور اس کا معنی ہے گمان۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ظن غالب، ٹھیک ہے نا، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ظن۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں لبثتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم ٹھہرے، اس کا معنی ہے تم ٹھہرے۔ اور یہاں پر ان داخل ہے، تو ان یہاں پر شرط کے لیے نہیں ہے، ان یہاں پر نفی کے معنی میں ہے۔ ان لبثتم الا قلیلا، تم نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس ہے تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بی ہے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ واو کا معنی ہے اور، ان کا معنی ہے نہیں، الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 13 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 2 حمد، نمبر 3 قلیل، نمبر 4 یدعو میں دعا، نمبر 5 تستجیبون میں مستجاب الدعوات، اور نمبر 6 تظنون میں ظن۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، یا دال زبر ید، عین واو پیش او، کاف میم پیش کم، یدعوکم، فا زبر فا، تا سین زبر تس، تا زبر تا، جیم یا زر جی، با واو پیش بو، نون زبر نا، فتستجیبون، با زر بی، حا میم زبر حم، دال زر دی، ہا کھڑی زر ہی، بحمدہ، واو زبر وا، تا زبر تا، زوا نون پیش زن، نون واو پیش نون، نون زبر نا، وتظنون، حمزہ نون لام زر ال، لام زبر لا، با سا زر بث، تا میم پیش تم، الا بثتم، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا، الا، قاف زبر قال، لم یا زر لی، لام دو زبر لن، قلیلا
لیکن یہاں وقف لیں گے تو قلیلہ پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تلاوت کریں گے، اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ فتستجیبون بحمدہ وتظنون إن لبثتم إلا قلیلا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون إن لبثتم إلا قلیلا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون إن لبثتم إلا قلیلا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. یوم جس دن، یدعو وہ بلائے گا، کم تمہیں، فا تو، تستجیبون تم جواب دو گے، بی ساتھ، حمدی تعریف، ہی اس کی، وا اور تظنون تم گمان کرو گے، ان نہیں، لبثتم تم ٹھہرے، الا مگر، قلیلا تھوڑا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون إن لبثتم إلا قلیلا. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ ناظرین جو اس آیت کریمہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آیت نمبر 44، تو اس کی تفسیر ہم عرض کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے مختلف اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. تو اس میں جو مفسرین کے اقوال تھے، اور پھر اس میں ناظرین جو جمہور کا قول تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. مختلف اقوال تھے، لیکن ناظرین جو جمہور کے نزدیک ہے کہ وہ ہر چیز اپنے اپنے انداز میں تسبیح کر رہی ہے. انسان ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں، انبیاء کرام اپنے معجزات کی وجہ سے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین علیہم الرضوان، وہ اپنی کرامات کی وجہ سے ان کو سمجھ لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن عام طور پر عام مسلمان کو یا عام انسان کو بھی ان کی تسبیحات سمجھ نہیں آتی. اب ناظرین ایک چیز اور بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک قبرستان تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور دو قبروں کے پاس آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے جو ہے وہ 2 تر ٹہنیاں منگوائیں،
اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں قبروں پر لگا دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے ایسا فرمایا تو فرمایا کہ جب تک ان ٹہنیوں میں نمی رہے گی، جب تک یہ تر رہیں گی تو یہ جو ہے وہ کیونکہ ہوا یہ تھا، فرمایا کہ دونوں صاحبان جو قبر تھے دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ایک کا عذاب چغلی کی وجہ سے تھا اور دوسرے کا عذاب جو ہے وہ پیشاب کی چھنٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے تھا۔ تو فرمایا کہ دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، تو یہ تر ٹہنیاں ہم نے لگائی ہیں، جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو ناظرین و سامعین یہ حدیث سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ نا کہ وہ تر ٹہنیاں جو ہے وہ تسبیح کرتی رہیں گی۔ تو اس سے ایک چیز اور بھی معلوم ہوئی کہ ہر چیز جس میں درختوں کی نمی ہو اس کو قبر پر رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں برکت ہو، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت قرآن کریم، تو فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ عذاب قبر میں تخفیف بھی ہوتی رہے گی۔ اسی لیے ہم ناظرین، ہم مسلمان جو ہے جب اپنوں کی قبر پر جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو ہم کچھ کھجور، کچھ گلاب کی پتیاں یا کوئی بھی پھول وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، وہ تسبیح کرتی ہیں، وہ پتیاں، وہ پھول، اور جب تک وہ ذکر کرتے رہیں گے تو یعنی جو صاحب قبر ہیں، تو ناظرین جو قبر میں دفن ہیں ان کو سکون ملتا رہے گا، اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ عذاب میں گرفتار ہے تو عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ جب تک شاخ کے یہ ٹکڑے خوش نہیں ہوں گے ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک شاخ کے یہ ٹکڑے جو ہے تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اور خشک شاخ تسبیح نہیں کرتی۔ اور قرآن مجید میں جو ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ہر زندہ چیز تسبیح کرتی ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہے یا اس کا اپنے خالق اور صانع پر دلالت کرنا یہی اس کی تسبیح ہے۔ محققین یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہے، کیونکہ عقل کے نزدیک یہ محال نہیں ہے، اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کی تصریحات موجود ہیں، اس لیے اس کو ماننا پڑے گا۔ اور اس حدیث کی بنا پر علماء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کو مستحب قرار دیا، کیونکہ جب درخت کی شاخ کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے بطریقہ اولا عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہے تو پھر شاخ کی تخصیص کی کیا توجیہ ہے، اس کا جواب یہ کہ بعض چیزوں کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہوتی ہے، جیسے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے، اس کی وجہ کا صرف اللہ اور اس کے رسولوں کو علم ہے۔ رسل ملائکہ میں صرف جبرائیل کو وحی نازل کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے لیے کیوں خاص کیا، میکائیل علیہ السلام کو تقسیم رزق کے ساتھ کیوں خاص کیا، اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے ساتھ کیوں خاص کیا، ان کی وجوہات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تر شاخ کے تسبیح کرنے اور خشک شاخ کے تسبیح نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جبکہ یہ تحقیق یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتاً حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی، یعنی ہر چیز تسبیح حالی نہیں کرتی بلکہ حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتی ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ناظرین کہ اگر ان کی تسبیحات کو ہم سمجھتے تو ہمارے لیے چیزیں یوز کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہم تو کتنی چیزیں یوز کرتے ہیں نا، یہاں تک کہ فرمائے کہ جو دروازے کی چرچراہٹ ہے نا، تو یہ بھی حقیقت میں اس دروازے کی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، قبر پر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا، اب اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا،
اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس کو قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو رکھو نہیں بلکہ جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سرہانے سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے پیروں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظن زوا کے اوپر پیش ہے، وتظنون الا بستم الا قلیلا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کاندلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ ترجمہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv، اور ہمارا جو سوشل میڈیا فورم ہے ناظرین، ہمارا فیس بک پیج ہے، ہمارا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں اس قرآن سنیے سنائیے کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، اس کے جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں اس سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کی میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں
مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میں